لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. الحمد لله الجبار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد. مولا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے، تجھ ہی کو ہے خبر جو در پردہ غیب ہے، سر نہاں سر عیاں جلوہ نما تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے، حنان تو منان تو دیان تو ریان تو سبحان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے، تیرے آستاں کے در پر کیوں نہ جھکے ادیب، تیرے آستاں کے در پر کیوں نہ جھکے ادیب، رب سحر رب عصر رب العلا تو ہی تو ہے، شمس و قمر جن و بشر ارض و سما بحر و بر کل من علیہ فان الا سوا تو ہی تو ہے، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ. مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی اسقیاء کی سقا میں تو، کبھی اغنیاء کے غنا میں تو، شہداء کے رنگ حنا میں تو اللہ جل جلالہ. دارین کی الحمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے. مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ بھی ترستا تھا. وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہی آپ اپنی نذیر بھی ہے، انہی کا فیض جہان میں، وہ اذان میں وہ نماز میں، وہ گئے فلک پہ ایک آن میں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. وہ ورائے ہفت فلک گئے جہاں نبینا ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. دلوں کا زنگ مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کا زنگ مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی شہین بادشاہوں نے فقیری بھی اور شہنشاہی بھی، انہی کے نام سے پائی بادشاہوں نے فقیری بھی اور شہنشاہی بھی. بڑی برکتیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم. محترم سامعین، آج کی رات بہت ہی اہم ہے. آج کی رات یہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، رفعت، مقام اور مرتبے اور بلندی کو بتلاتی ہے. معراج کی رات یہ وہ رات ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے اندر عرش بری پر بلایا گیا اور تحفے تحائف سے نوازا گیا. معراج کی رات یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. معراج کی رات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور خدا کی قدرت کی نشانی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا اور طرح طرح کے تحفے تحائف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے بارے میں مورخین نے کئی طرح کے قول نقل فرمائے ہیں، لیکن جو سب سے راجح اور مشہور قول ہے وہ ہے 27 رجب کی رات۔ 27 رجب کی رات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی 51 سال 8 مہینے 20 دن کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے اور آپ کو خوشی فراہم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا۔ معراج کے واقعے کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ارد گرد برکتیں رحمتیں بھی نازل ہوتی رہیں، تاکہ لنریہ من آیاتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلانے کا مقصد یہ تھا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتلا سکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کی نشانیاں بتلا سکے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک صراحت کے ساتھ لے جانے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر اور سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا اور نمازوں کا تحفہ ملنا، اس کا ذکر احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ نجم کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور اس آیت کے ذیل میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں کا سفر، پھر وہاں سے عرش بری تک کا سفر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 نمازیں فرض تھیں، ایک صبح کی اور ایک شام کی۔ صبح کی فجر کی نماز، شام کی مغرب کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کر اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے، اور سورج اپنی مسافت طے کرنے کے بعد مغرب کے کناروں پر ڈوب رہا تھا، اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر میرے محبوب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام کچھ فرشتوں کو لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں چھت پھاڑ کر داخل ہوئے، اور دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام کے اندر ہمت نہیں ہو رہی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا سکے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیسے جگاؤں۔
اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش پر جائے گا معراج کا دلہا ہوگا، شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبرائیل بھی 100 جان سے لرزاں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈر بھی رہے ہیں کہ آخر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جگایا جا سکے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، آپ کے محبوب کو کس طرح اٹھاؤں؟ کیا میں ان کا نام لے کر ان کو پکاروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے کر کہتے ہیں کہ میں تو اس کا خالق ہوں، آج تک میں نے اس کو اس کے نام سے نہیں پکارا، تو پھر بھی غلام ہے۔ بھلا تیرے اندر اتنی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارے؟ تو پھر کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تیرے کافوری لب ہیں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر رکھ دے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے کافوری لب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے تلووں پر رکھ دیتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کھلنے کے باوجود بھی کتابوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے لب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے نہیں ہٹایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے تھے، بیدار ہو چکے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھ چکے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے لب کو ہٹا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں اپنے تخیل میں بات کہنے چلا ہوں، اپنے تصور میں بات کہنے چلا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ تم نے اپنے لب کو کیوں نہیں ہٹایا؟ آخر تمہیں کیا مزہ آ رہا تھا؟ آخر تمہیں کیا لطف مل رہا تھا؟ آخر تمہیں کیا لذت مل رہی تھی؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کو دیکھا ہے، آسمان کے قطاروں کو دیکھا ہے، میں نے جنت کی نظاروں کو دیکھا ہے، میں نے ستاروں اور ستاروں کی روشنیوں کو دیکھا ہے، اور میں نے سمندر اور سمندر کی گہرائیوں کو دیکھا ہے۔ ارے میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نوح علیہ السلام کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے شعیب کو خطابت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے یعقوب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے عیسیٰ کو ان کی ماں کی گود میں توحید کا اقرار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ اپنے لب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں سے کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ آخر آپ کو کیا لطف مل رہا ہے؟ آخر آپ کو کیا لذت مل رہی ہے؟ تو میرے دوستو غور کیجئے جبرائیل علیہ السلام کے جملے پر۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ وہ حبیب کبریا بن کے آیا، وہ روح ارض و سما بن کے آیا۔ سبھی رسول آئے لیکن رسول خدا بن کر وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار حرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا ہے، وہ مرتبہ ملا ہے جہاں تک ہماری پہنچ بھی نہیں پاتی، جہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ پاتی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا، بلکہ ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جو ذات قابل ستائش ہے، جو ذات قابل توصیف ہے، جو ذات قابل تعریف ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔
حضرت جبریل علیہ السلام کے بوسہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ کی طرف لایا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کو چاک کیا جاتا ہے اور اس کو سونے کی ایک تشتری میں رکھ دیا جاتا ہے. آپ کے قلب اطہر کو سونے کی ایک تشتری میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے اور اس کے اندر ایمان کو، نور کو اور حکمت کو، تجلیات ربانی کو بھر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر سی دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے یعنی ام ہانی کے گھر سے اب مسجد اقصی کا سفر چل رہا ہے اور آپ کی سواری کے لیے جنت کا ایک جانور جس کو براق کہا جاتا ہے اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ سفید رنگ کا تھا اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، جس کو جنت سے لایا گیا تھا اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی جہاں تک اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سواری پر، براق پر سوار ہو جاتے ہیں. جیسے ہی سوار ہوتے ہیں وہ براق شوق میں اور عشق میں ناچنے لگ جاتا ہے. کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے وہ براق ناچنے لگ جاتا ہے اور شوقی دکھانے لگتا ہے اور بدکنے لگ جاتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اس کو ڈانٹ کر کہتے ہیں تجھے پتہ ہے کہ تیری پشت پر کتنی عظیم ہستی سوار ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے طفیل کائنات کو بنایا گیا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے طفیل جنت کو سنوارا گیا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے طفیل انسان راہ ضلالت چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں گے. ان کے عشق پر اور ان کے عشق کے نام پر ناچا نہیں جاتا. ان کے عشق کے نام پر ڈی جے نہیں لگائے جاتے. ان کے عشق کے نام پر فضول خرچی نہیں کی جاتی. ان کے عشق کے نام پر نمازوں کو نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کے عشق میں ان کی پیروی کی جاتی ہے. ان کے عشق میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے. ان کے عشق میں ان کی سنتوں پر چلا جاتا ہے. ان کے عشق میں نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے. جیسے ہی یہ سننا تھا براق سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور ڈر کے مارے سے اس کے جسم سے پسینے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ با ادب کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور آگے جاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں اور اتر کر نماز ادا فرماتے ہیں. جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کر آئیں گے جس کو مدینہ منورہ کہا جائے گا. پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس کو وادی سینا کہا جاتا ہے اور یہاں پر ایک ایسا درخت ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ مدین کی بستی ہے، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے. پھر کچھ دور جانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی اتر کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوتا ہے، ایسی قوم پر ہوتا ہے کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کچل رہے تھے، چھیل رہے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل امین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ غیبت کرتے تھے، غیبت کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی ہے کہ یہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو کھرید رہے ہیں، اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے زمانے کے اندر آج کا نوجوان، آج کا مسلمان، آج کا انسان جگہ جگہ پر اور ہر جگہ ایک دوسرے کی برائی کر رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے۔ بغیر کسی کی غیبت کے، بغیر کسی کی برائی کے ہماری کوئی بھی محفل مکمل نہیں ہوتی۔ یہ آج ہماری محفلوں کا حال ہے، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، گھروں میں، دکانوں میں، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ مسجدوں کے اندر بھی بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ غیبت کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو کھرید رہے ہوں گے۔ پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو زمین میں ایک بیج ڈالتے ہیں اور بیج ڈالتے ہی اس کے اوپر سے کھیتی اگ آتی ہے اور وہ کھیتی کو کاٹ دیتے ہیں، پھر وہ جیسی کھیتی تھی پھر ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ان کو یہ دیا جائے گا کہ ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا ثواب ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہانڈی پر اچھا اور لذیذ اور پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری ہانڈی میں خراب، سڑا ہوا، گڑا ہوا، بالکل گلا ہوا، بالکل بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ لیکن لوگ ایسے ہیں جو اچھے گوشت کے بجائے سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سے ماجرا دریافت کرتے ہیں کہ آخر کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی خواہش پوری کرنے کا حلال ذریعہ مہیا کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہش کو حرام طریقے سے بدکاری کے ساتھ پوری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جو لوگ اونٹ اور بیل کی طرح چر رہے تھے، گھاس چر رہے تھے اور جہنم کے پتے اور درخت کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھتے تھے، اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھتے تھے، اور اپنے پیسوں کے اندر سے جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ کو وہ لوگ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا میں ملوث کر دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کی زبان اور جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا پوچھتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے عالم تو ہیں، آپ کی امت کے علم والے تو ہیں، اور وہ دوسروں کو نصیحت کی بات کرتے ہیں، وہ دوسروں کو خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، وہ دوسروں کو نیکی کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جن کے سامنے طرح طرح کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، اور اس دسترخوان پر طرح کے کھانے، پکوان اور میوے اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ اس کو کھانے کے بجائے ایسے دسترخوان پر جا رہے ہیں کہ جہاں پر پیپ پڑا ہوا ہے، جہاں پر غلاظت لگی ہوئی ہے، اور جہاں پر طرح کے بدبودار کھانے لگے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اچھے کھانے کے بجائے بدبودار کھانے کی طرف لپک رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال اور پاکیزہ روزی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا،
اور یہ لوگ حلال روزی کمانے کے بجائے حرام کی طرف لگے ہوئے ہیں، حلال کمانے کے بجائے حرام کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج یہی ماجرا ہمارے زمانے کے اندر ہو رہا ہے۔ حلال کتنے ذریعے ہیں، حلال روزی کمانے کے کتنے زیادہ مواقع ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حلال روزی کو بھی ہم جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اور لوگوں کو ٹوپی پہنا کر حلال روزی کو بھی ہم حرام بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم حلال کمانے کی فکر کریں اور حرام سے حتی الامکان بچنے کی فکر کریں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ جو نہر کے بیچوں بیچ ہیں اور وہ کوشش کرتے ہوئے، تیرتے ہوئے نہر کے کنارے پر آتے ہیں۔ جیسے ہی نہر کے کنارے پر آتے ہیں، ان کے چہروں پر پتھر مارا جاتا ہے اور ان کو پتھر مار کر ندی کے بالکل بیچوں بیچ لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ سود خور ہیں، یہ سود خور ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچنے کی فکر کریں۔ سود کا اتنا خطرناک انجام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر گزرتے ہیں، ایک ایسی وادی سے گزرتے ہیں کہ جہاں سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے آوازیں بھی آ رہی تھی۔ پوچھا گیا کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جنت سے آ رہی ہیں، یہ خوشبو جنت سے آ رہی ہے، یہ آوازیں جنت سے آ رہی ہیں۔ جنت سے آوازیں کیا آ رہی تھیں؟ جنت سے آواز یہ آ رہی تھی کہ باری تعالیٰ، آپ نے مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے سجا دیا ہے، آپ نے میرے اندر دودھ کی نہر جاری فرما دی، آپ نے میرے اندر صفاف اور میٹھے پانی کی نہر جاری فرما دی، آپ نے میرے اندر شہد کی نہر جاری فرما دی، اور آپ نے میرے اندر حوروں کو رکھا ہے، اور آپ نے میرے اندر طرح طرح کی نعمتوں کو رکھا ہے۔ آخر میرے اندر جو بھیجا جائے گا اسے آپ کب بھیجیں گے؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جنت ذرا صبر کر، تیرے اندر میں ہر اس شخص کو بھیجوں گا جو میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، جو میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، میں ان لوگوں سے تجھے بھر دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو، ان تمام خطاؤں کو، ان تمام لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اور دور آگے گزر ہوا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو آ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ چیخنے کی، چلانے کی آواز بھی آ رہی تھی، اور وہاں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے باری تعالیٰ، آپ نے مجھے طرح طرح کے عذابات سے بھر دیا ہے، آپ نے میرے اندر پتھر کا عذاب رکھا ہے، آپ نے میرے اندر بچھو کا عذاب رکھا ہے، آپ نے میرے اندر سانپ کا عذاب رکھا ہے، آپ نے میرے اندر آگ کا عذاب رکھا ہے، آپ نے میرے اندر سردی کا عذاب رکھا ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہوں گے؟ آخر مجھے آپ کب بھریں گے؟ ان لوگوں سے میرے پیٹ کو آپ کب بھریں گے؟ تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھے ہر اس شخص سے بھر دوں گا جو میری ذات میں کسی اور کو شریک کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ خوشبو اس جگہ سے آ رہی ہے کہ جہاں پر فرعون کی بیٹی کی باندی کو اس کے بچوں سمیت دفن کیا گیا تھا، اسی کی خبر سے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فرعون کے زمانے میں اس کی بیٹی کی ایک باندی تھی جو پوشیدہ طور پر ایمان قبول کر لی تھی، لیکن اپنے ایمان کا اظہار اس نے نہیں کیا تھا، اپنے ایمان کا اعلان اس نے نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، کنگا کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگا گر جاتا ہے اور وہ کنگے کو بسم اللہ کہہ کر اٹھاتی ہے،
جیسے ہی فرعون کی بیٹی یہ سنتی ہے کہ بسم اللہ، تو وہ کہتی ہے کہ تو اللہ کے نام سے کیوں شروع کرتی ہے؟ تو یہ چاہیے کہ تو میرے باپ کے نام سے شروع کرے، تو یہ کہے کہ فرعون کے نام سے شروع کرتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں اس طرح سے نہیں کہہ سکتی۔ تو بالآخر فرعون کی بیٹی اپنے باپ سے جا کر اپنی باندی کی شکایت کرتی ہے۔ چنانچہ وہ باندی کو دربار میں لایا جاتا ہے اور اس کی بچیوں کو دربار میں لایا جاتا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں چھوٹا سا معصوم شیر خوار بچہ ہوتا ہے، یعنی دودھ پینے والا بچہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ فرعون یہ کہتا ہے کہ اگر تو باز نہیں آئے گی، اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گی، تو تیرے سامنے تیرے بچوں کو کڑھائی کے اندر کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے، وہ باندی کہتی ہے کہ تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرعون کے حکم پر ایک بڑا تیل کو گرمایا جاتا ہے اور اس کو خوب اونٹایا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کی بچیوں کو ڈالا جاتا ہے۔ جب بچیوں کو ڈالنے کے بعد جب اس کے بچے کی باری آتی ہے، اور بچے کی باری آنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو ماں کی جو ممتا ہے، جو ماں کی جو شفقت ہے، وہ جوش مارتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کے اندر جو شیر خوار ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زبان دے دیتے ہیں، اس کو بولنے کی صلاحیت دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ اے ماں تھوڑی دیر صبر کر لے، آج تجھے تھوڑی دیر تکلیف ہو جائے گی لیکن تیری آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ عورت کہتی ہے اب فرعون سے کہ میری ایک خواہش ہے، تو اگر قبول کرنا چاہے تو قبول کر سکتا ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو ایک جگہ سمیٹ کر، ایک جگہ لپیٹ کر دفنا دیا جائے۔ چنانچہ اس کڑھائی کے اندر اس کے بچیوں کو اور اس کے شیر خوار بچے کو اور اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ڈالنے کے بعد اس کے ہڈیوں کو لپیٹ کر اس جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر دفن کرنے کی وجہ سے، ایمان پر جان دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس عورت پر انعام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی خبر سے خوشبو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں جو خوشبو محسوس کی وہ اسی خبر سے محسوس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر طے کرنے کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام انبیاء کرام اور تمام فرشتے صف بنائے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پر آئے، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر امامت کے لیے کون آگے بڑھے گا، آخر امامت کون کرے گا نبیوں کی، آخر امامت کون کرے گا فرشتوں کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں اور تمام فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے مقام معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر تمام لوگوں کی، تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی۔ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو، جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی ہو، علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی خوب ہے نظارہ ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں،
ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی۔ جس کو یاسی مزمل مدثر کہا، والضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے بعد ساری انسانیت میں سارے جہانوں پر فوقیت عطا فرمائی، سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مقام، سب سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں۔ امامت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 چیزیں پیش کی جاتی ہیں، ایک دودھ اور ایک شراب اور ایک پانی اور ایک شہد۔ یہ 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں میں سے دودھ کو پسند فرماتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو پسند فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ میرے دوستو، اگر آج ہم لوگ راہ راست پر ہیں، اگر آج ہم لوگ صحیح عقیدے پر ہیں، اگر آج ہم لوگ دین اسلام پر ہیں، تو یہ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت شراب کا پیالہ اختیار فرما لیتے، شراب کے پیالے کو منتخب فرما لیتے، تو آج ہم لوگ گمراہ ہو جاتے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے کو دیکھتے ہوئے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا پیالہ نوش فرمانے کے بعد اب یہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلے آسمان پر باب الحفظہ پر پہنچنے کے بعد وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر یکے بعد دیگرے دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں اور 7ویں آسمان پر، ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سارے رسولوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے بعد اب یہاں سے سدرۃ المنتہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر عرش بری کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے میں جا نہیں سکتا، اس کے آگے اگر میں ایک قدم بھی بڑھا دوں گا، اس سے آگے اگر میں ذرہ برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ تو پھر مجھے کہنے دے کہ جہاں پر نوریوں کے سردار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، جہاں پر نوریوں کے سردار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر میرے آقا کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا یہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کا نام ہے، اور اس درخت پر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، اور عرض سے جو پیغامات آتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں، اور یہاں سدرۃ المنتہا سے دوسرے فرشتے ان پیغامات کو، ان احکامات کو لے کر وہ جاری فرما دیتے ہیں۔ تو جو فرشتوں کی جو مقام ہے، فرشتوں کی جو حد ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے آگے کوئی فرشتہ جا نہیں سکتا، کوئی نبی جا نہیں سکتا۔ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسند کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسند پر بیٹھنے کے بعد وہاں سے عرش بری کا سفر شروع ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ عرش بری تک پہنچنے تک 70,000 نور کے پردے میرے سامنے حائل ہوتے رہے اور وہ سامنے سے ہٹتے رہے، اور ہر پردے کا نور الگ تھا، ہر پردے کا کلر الگ تھا، ہر پردے کی تجلی بالکل ایک دوسرے سے جدا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 پردوں کو پار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محبوب ذرا اور قریب آ جاؤ، ذرا اور قریب آ جاؤ، ذرا اور قریب آ جاؤ۔ اس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں محبوب ذرا اور قریب ہو جاؤ، ذرا اور قریب ہو جاؤ۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ثم دنا فددلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اتنا قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے کہ اللہ اور محبوب کے درمیان، پروردگار اور بندے کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، اور حبیب اور محب کے درمیان بالکل 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، دونوں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بالکل اتنا قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے سامنے پہنچتے ہیں۔ اب یہاں سے تحفے تحائف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہاں سے ایک دوسرے کو انعامات دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں کہ محبوب تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں تک اور 7 آسمانوں سے عرش بری تک اتنا دور، اتنا لمبا، اتنا طویل سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ میرے لیے کیا لایا ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز موجود ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ محبوب تم میرے لیے کیا لایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ پوچھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے اور آپ ہر چیز سے بے نیاز ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بالکل نہیں ہے۔ میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بالکل نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے، وہ چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس عاجزی لے کر آیا ہوں اور آپ کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس غلامی لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس غلامی نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس بندگی لے کر آیا ہوں، آپ کے پاس بندگی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے باری تعالیٰ میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری قولی عبادتیں، میری زبانی عبادتیں، میری دن کی عبادتیں، میری رات کی عبادتیں، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ میں طائف میں پتھر کھاؤں گا تیرے لیے، اور میں مکہ کی گلیوں میں ذلت اور رسوائی اٹھاؤں گا تیرے لیے، میں بدر میں جا کر کفار سے لڑائی کروں گا تیرے لیے، میں احد میں جا کر اپنے دانتوں کو شہید کرواؤں گا تیرے لیے، میں خندق کھود کر تیرے دین کی حفاظت کروں گا تیرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کے پاس اپنا سب کچھ لے کر حاضر ہوا ہوں، میں آپ کے پاس اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سنتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو، رحمت ہو اور برکت ہو آپ پر۔
یہ محب اور محبوب کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے، یہ عاشق اور معشوق کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، یہ خدا اور مصطفیٰ کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے، یہ تحفے تحائف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے ملے کہ آپ پر برکت ہو، آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر رحمت ہو، تو وہاں بھی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آیا۔ اگر میں یہ لے کر جاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ تحفے عطا فرمائے ہیں، تو میری امت مجھے کہے گی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا تحفہ لایا ہے، ہمارے لیے کیا تحفہ لایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن کو پڑھتے ہوئے آگے یہ بھی فرمایا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور آپ کی امت کے نیک بندوں پر، ان پر بھی سلامتی ہو، ان پر بھی رحمت ہو اور ان پر بھی برکت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں دنیا میں بھولا اور نہ وہاں عرش بری پر بھولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اتنا زیادہ پیار کیا کرتے تھے، اپنی امت سے اتنا زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ پھر اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 اور بڑے تحفے عطا کیے گئے۔ پہلا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا وہ نماز کا تحفہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرا تحفہ عطا کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، آمن الرسول سے لے کر آخری آیت تک۔ اور جو تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے ایک نہ ایک دن نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ تیسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا فرمایا۔ اور جو پہلا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ نمازوں کا تھا۔ کتنی نمازیں تھیں، 50 نمازوں کا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے، ہمیشہ بے چین رہتے تھے، جب ان کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تو وہ خوشی خوشی لے کر لوٹ رہے تھے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا تحفہ ملا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے پاس، آپ خالق دو جہاں کے دربار میں جا کر پھر سے سفارش کیجئے اور کچھ درخواست کیجئے اور یہ کہیے کہ ان نمازوں میں کچھ کمی کر دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کر سفارش کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ چنانچہ 10 نمازیں کم ہوتی ہیں، پھر 40 نمازیں لے کر پھر سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر 5 نمازیں رہ جاتی ہیں۔ 5 نمازیں لے کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی، کیونکہ مجھے اندازہ ہے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح کی نعمتیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں وہ کیا ہے، نافرمانی کرتی تھی، وہ سستی کرتی تھی، وہ کاہلی کرتی تھی، وہ کوتاہی کرتی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، یہ صدا لگاتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرا قول، میرا حکم کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، میرا قول، میرا حکم کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ گرچہ کہ میں نے تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، لیکن 5 نمازیں رہ گئی ہیں۔ اگر آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی تو میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ فضل فرمایا ہے، آپ کی امت پر یہ احسان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی
5 نمازوں کا تحفہ لے کر جب آتے ہیں، اور جیسے ہی اب صحابہ کرام کو ان نمازوں کا تحفے کے بارے میں بتلاتے ہیں تو جیسے ہی یہ سننا تھا صحابہ کرام کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے مالک سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اب ہمیں اپنے مالک کو منانے کا ذریعہ مل گیا ہے، اب ہمیں اپنی جنت کو سنوارنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اب ہمیں آخرت سے بچنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اب ہمیں اپنی قبر کو نور سے بھرنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ نمازوں سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور نمازوں کی تاکید کے بارے میں صحابہ کرام کو بار بار تلقین فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کو پڑھا کرے۔ جو حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ان حضرات کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کو پڑھا کرے۔ اب یہ معراج کا واقعہ یہ مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور صفاتی لفظ، کوئی اور صفاتی نام بھی ذکر کر سکتے تھے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان الذی اسری بعبدہ کے بجائے بنبیہ برسولہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن عبد کا لفظ کیوں خاص کیا؟ عبد جس کو کہتے ہیں بندہ، عبد کے معنی اردو زبان کے اندر بندے کے آتے ہیں، عبد کے لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیوں کیا؟ اور اسی طرح جب سفر کا آغاز کا ذکر فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اور جب سفر کے اختتام کا ذکر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی سفر کے اختتام پر بھی بندے کا لفظ استعمال فرمایا اور سفر کے آغاز پر بھی بندے کا لفظ استعمال فرمایا۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو اور جتنے بھی رسولوں کو عزت دی ہے، ان کی قوم کو وہ ہضم نہیں ہوا، ان کی قوم کو وہ ہضم نہیں ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو عزت دی تو ان کی قوم نے یہ کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی تو ان کی قوم نے کہا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دوں اور پھر ان کی قوم یہ کہے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں اور ان کے پاس خدائی اختیارات ہیں تو پھر آپ کی پوری امت، تو پھر آپ کی پوری قوم وہ گمراہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرتے ہوئے عبدہ کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ جو آ رہا ہے میرے پاس وہ میرا بندہ ہے، جو میرے پاس آ رہا ہے وہ میرا بندہ ہے، وہ میرے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، وہ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے، وہ میری عبادت کرتا ہے، وہ مجھ سے ہر چھوٹی چیز مانگتا ہے، وہ جو بھی مانگتا ہے مجھ سے مانگتا ہے۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج کے واقعے کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اور اپنی طاقت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروائیں، دکھلائیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ گواہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ گواہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ کر آئے ہوں، جس کو ہم دیکھ کر آئے ہوں یا پھر کچھ ایسی علامات دیکھی ہوں کہ جس سے اس کا پتہ چل سکے۔ گواہی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے چشمدید گواہ، ایک ہے چشمدید گواہ اور ایک ہے نشانیاں دیکھ کر گواہی دی جائے۔ ایک تو وہ جو قتل کو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے،
اس کو کہتے ہیں چشمدید گواہ، اور ایک تو وہ جو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مثال کے طور پر وہ ڈاکٹر ہے اور اس نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے، علامات دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا قتل ہوا ہے، اور وہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر تمام اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا اور اپنا دیدار کرایا اور کہا کہ تم چشمدید گواہ ہو، اور جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں وہ بھی گواہ ہیں، لیکن وہ چشمدید گواہ نہیں بلکہ وہ نشانیاں دیکھ کر گواہ ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ نشانیاں دیکھ کر گواہ ہیں۔ آدم علیہ السلام نے گواہی دی جنت سے نکل کر، نوح علیہ السلام نے گواہی دی طوفانوں میں اتر کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گواہی دی آتش نمرود میں کود کر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے گواہی دی رو رو کر، اور یوسف علیہ السلام نے گواہی دی زندان میں جانے کے بعد، اور یونس علیہ السلام نے گواہی دی مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے گواہی دی اپنے آپ کو آروں سے چروا کر، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی جیل میں جانے کے بعد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قدرت کی، خدا کی الوہیت کی، خدا کی ربوبیت کی گواہی دی عرش پر جانے کے بعد۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جی آپ گواہ ہیں۔ گواہ کس چیز کے ہیں؟ کہ میں خالق ہوں، آپ گواہ ہیں، میں مالک ہوں، آپ گواہ ہیں، میں رازق ہوں، آپ گواہ ہیں، میں شافع ہوں، آپ گواہ ہیں، میں موت دینے کا اختیار رکھتا ہوں، آپ گواہ ہیں، میں زندگی دینے کا اختیار رکھتا ہوں، آپ گواہ ہیں، میں شفا دینے کا اختیار رکھتا ہوں، آپ گواہ ہیں، بیماریوں سے نکالنے والا میں ہوں، آپ گواہ ہیں، مصیبتوں سے نکالنے والا میں ہوں، آپ گواہ ہیں، اور بگڑی بنانے والا میں ہوں، آپ گواہ ہیں، حاجت روا میں ہوں، آپ گواہ ہیں، مشکل کشا میں ہوں، آپ گواہ ہیں۔ ربوبیت میری ہوگی، گواہی آپ کی ہوگی، الوہیت میری ہوگی، گواہی آپ کی ہوگی، قدرت میری ہوگی، گواہی آپ کی ہوگی، مجھ پر خدائی ختم، آپ پر مصطفی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے۔ اب گواہ بنانے سے پہلے گواہ کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ گواہ کیسا ہے، گواہ کا تعارف کیسا ہے، گواہ کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے، شریف ہے، بدمعاش ہے، کیسا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہگار ہے، کیسا ہے۔ گواہ کی گواہی دینے سے پہلے اس کی ذات دیکھی جاتی ہے، اس کا تعارف دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گواہ کا تعارف بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ میں جس کو گواہ بنا رہا ہوں وہ کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن میں فرمایا والضحیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے کہا واللیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کی باری آئی تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل داعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ یہ میں جس کو گواہ بنا رہا ہوں اس کے اس طرح کے صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا ہے کہ میں جس کو اپنے پاس بلا رہا ہوں یہ میرا بندہ ہے، میں جس کو اپنے پاس بلا رہا ہوں یہ میرا بندہ ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، تم اس کی عبادت نہ کرنا، تم اس کو خدا نہ سمجھنا، تم اس کو مشکل کشا نہ سمجھنا، تم اس کو حاجت روا نہ سمجھنا، تم اس سے نہ مانگنا کیونکہ یہ مجھ سے مانگتا ہے، تم بھی مجھ سے مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبدہ کا لفظ لا کر یہ بتلا دیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر میں یہ تمام اسباق، یہ تمام باتیں معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھ دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے ان کی تعداد کتابوں کے اندر 2000 سے زائد بتلائی جاتی ہے۔
پہلا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا عطا فرمایا وہ قرآن ہے، اور دوسرا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمایا بڑا وہ معراج ہے، اور تیسرا معجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا لقب، خاتم النبیین کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور چوتھا معجزہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وجود ہے۔ پہلا معجزہ قرآن۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں فکر و عمل کا ایسا زبردست انقلاب برپا کیا کہ ایسا انقلاب دنیا کی آج تک کوئی کتاب نہ کر سکی ہے نہ کر سکتی ہے۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ پر، کہ جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے سرخرو کرتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ایک تو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، اور قرآن جس طریقے سے عطا فرمایا یہ بھی معجزہ ہے۔ قرآن عطا کرنا ایک معجزہ، اور قرآن جس طریقے سے اور جس ترتیب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا یہ بھی معجزہ ہے۔ وہ کس طرح؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ انبیاء کو کتاب دینے کی باری آئی تو ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کتاب عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کتاب چاہیے تو کوہ طور پر آ جاؤ، 40 دن کا چلہ کرو، 40 دن تک میری عبادت کرو، پھر میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اور جب انجیل دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عیسیٰ اپنے گھر میں عبادت کرو، 8 مہینے کے بعد تمہیں انجیل عطا کروں گا۔ اور جب زبور دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تم عبادت خانے میں جا کر میری عبادت کرو تو پھر میں تمہیں زبور دوں گا۔ لیکن قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آئیے یا وہاں آئیے، بلکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں قرآن بھی وہیں پر اتارا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، قرآن کو مکے میں اتارا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، قرآن کو طائف میں اتارا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، قرآن بھی بدر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں، قرآن بھی احد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں، قرآن بھی خندق میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین میں، قرآن بھی حنین میں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر قرآن بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک تو قرآن کا ملنا معجزہ، اور پھر قرآن جس طریقے سے اتارا گیا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ پھر جو دوسرا معجزہ ہے وہ معراج کا معجزہ ہے۔ معراج کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ معراج کی وجہ سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملا، ہرگز نہیں، بلکہ میرے آقا کا جو مقام ہے وہ ذاتی ہے، میرے آقا کی جو فضیلت ہے وہ ذاتی ہے۔ اگر معراج کا واقعہ پیش نہ آتا تب بھی میرے آقا کا مقام بلند اور بالا ہوتا، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ذاتی ہے، وہ مقام اور زمانے کی قید نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر نہ جاتے تب بھی آپ کا مقام بلند ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں نہیں بلکہ شروع میں آتے تب بھی آپ کا مقام بلند ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں نہ آتے تب بھی آپ کا مقام بلند و بالا ہوتا، کیونکہ آپ کا جو مقام ہے وہ آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ وہ خاص ہے، کسی اور کو وہ مقام نہیں مل سکتا۔
یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور تیسرا معجزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی جو کڑی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کڑی کو ختم فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ اب میرے بعد کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ مردود ہوگا، وہ ناقابل قبول ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے کسی خاص زمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا ہے کسی خاص بستی کے لیے یا کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے اور سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کی نبوت وہ تا قیامت رہے گی، آپ کی رسالت وہ تا قیامت رہے گی، آپ کی شریعت وہ تا قیامت رہے گی، آپ کی تعلیمات وہ تا قیامت رہے گی، اور آپ کا کردار وہ تا قیامت رہے گا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا وہ تا قیامت رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو ہماری جوتی ہوگی اور اس کا سر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تیسرا معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اور چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تمام انسانوں میں سے، تمام نبیوں میں سے امام الانبیاء کے لیے، حبیب کبریا کے لیے اور اپنا محبوب بنانے کے لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، بالکل اسی طرح آپ کے صحابہ بننے کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے انتخاب فرمایا۔ ایسے صحابہ اور ایسے ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے جو آپ کے ایک اشارے پر، جو آپ کے ایک حکم پر اپنی جان کا، اپنے مال کا اور اپنے آپ کا قربان کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو نذرانہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، کب، کیسے، نہیں کہا، بلکہ جیسے ہی حکم آیا وہ تیار ہو گئے اپنی گردن کٹوانے کے لیے، اپنا خون نچھاور کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ ایسے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت دیکھنا ہے تو ابو بکر کی صداقت کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھنا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویٰ کو دیکھنا ہے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقویٰ کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تارک الدنیا ہونے کو دیکھنا ہے تو سلمان فارسی کو دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صفات کے متحمل تھے، ایک ایک صفات کے جامع تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کٹ ٹو کٹ 100% بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ میرے دوستوں، جس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے وہ تمام لوگوں سے آگے چلا گیا ہے، اس کا مقام تمام لوگوں سے بلند اور بالا ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر ایک کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھے تھے
اور جب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود بابرکت کی وجہ سے اور وجود سعادت کی وجہ سے وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں میں تمام سواریوں میں آگے چلی گئی. اور اسی طرح یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے کھانوں پر بیٹھ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں سے آگے چلی گئی اور صدیق اکبر تمام لوگوں سے آگے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کا تمام لوگوں میں مقام اور مرتبہ ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ چلتے تو مدینے کی گلیوں میں تھے، لیکن ان کے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. اور وہ دنیا میں رہ کر کوئی عمل کرتے تھے اور اس کا عوض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھتے تھے کہ ان کے لیے محل تیار کیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکت ہے، صحابہ کا مقام ہے. گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ ملے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. میرے دوستو، معراج کے سفر سے، معراج کے واقعے سے اور آج کی اس رات سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اور یہ عبرت ملتی ہے کہ سب سے پہلے ہم معراج کی رات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ عطا فرمایا ہے ہم اس تحفے کی قدر کریں. 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی فکر کریں. جب ہم 5 نمازوں کو ادا کریں گے، 5 وقت آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ٹھہر کر یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی رحمان ہیں، آپ ہی رحیم ہیں، آپ ہی روز جزا کے مالک ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب بندہ یہ کہے گا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف آپ ہی کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ضرور اس بندے کی مدد فرمائیں گے، اس بندے کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اس کے لیے میرے دوستو، ہمیں جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے تو بجائے کسی اور کے در پر جانے کے، بجائے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے، بجائے کسی اور کے سامنے دعا و درخواست کرنے کے، بجائے کسی اور کے سامنے جھولی پھیلانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آ کر جھولی پھیلانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آ کر مانگنا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف آپ ہی کی ہے، آپ ہی مجھے مصیبت سے نکال سکتے ہیں، آپ ہی مجھے بیماری سے نکال کر شفا عطا فرما سکتے ہیں. اسی لیے میرے دوستو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ زیادہ تر مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر طرح کی مصیبتوں سے حفاظت عطا فرماتے ہیں. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت میں گھرا ہوا رہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کو اختیار کیا. کتنی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، فلیس منا، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. اب کوئی شخص یہ کہے باہر جانے کے بعد کہ میں سعودی والا ہوں، میں سعودی والا ہوں، اب سعودی حکومت یہ کہے کہ یہ بندہ ہمارا نہیں، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ اس کو وہاں سے دھتکار کر نکال دیا جائے گا. اب فیکٹری یا کسی کمپنی میں کوئی ورکر یہ کہے کہ میں یہ کمپنی کا ملازم ہوں، اور کمپنی کا اونر، کمپنی کا مالک یہ کہے کہ یہ ہمارا ملازم نہیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. اب کوئی، یاد رکھیے، اب کوئی سنت کا دعویٰ کرنے والا اور اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلے گا. کل قیامت کے دن اگر سنت والا یہ کہے کہ یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میری شریعت نہیں ہے، یہ میری تعلیم نہیں ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میری حدیث نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے میرے دوستو، ہماری زندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. بلکہ ہم کاروبار کریں تو سنت کے مطابق، شادی کریں تو سنت کے مطابق،
کھانا کھائیں تو سنت کے مطابق، پانی پئیں تو سنت کے مطابق، یہاں تک کہ ضرورت سے فارغ ہو جائیں تو وہ بھی سنت کے مطابق، وضو کریں تو سنت کے مطابق، نماز پڑھیں تو سنت کے مطابق، لباس پہنیں تو سنت کے مطابق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، یہ سنت طریقہ ہے، سنت کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو ہمارا ہر عمل وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن سنت والا یہ کہے کہ میری سنت ہے، اس کی شفاعت میں کروں گا، اس کو آب کوثر سے جام میں پلاؤں گا۔ آج کی رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے، آج کی رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پہلے تو ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ہر عمل کو سنت کے مطابق بنانے کی فکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عقیدوں کو درست کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ کے لفظ کے ساتھ خاص فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کو اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ بندہ عاجز ہوتا ہے، بندہ غلام ہوتا ہے، بندہ محتاج ہوتا ہے، اور بندہ پروردگار کے سامنے مفلس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے بندے بنیں، اور بندے ہونے کے اعتبار سے جو کچھ مانگے اپنے پروردگار سے مانگے، مانگو اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ اسی لیے میرے دوستو جو بھی مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، 5 وقت نماز ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ رات میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتلاتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کئی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں